ناظرین، گزشتہ دنوں 12 نومبر 2025 کی شام فیض احمد فیض ہال واہ کینٹ میں عصر حاضر کے بہت بڑے شاعر اور ادیب جناب ڈاکٹر وحید احمد کی سالگرہ کا جشن منایا گیا، جس کے ساتھ فیض ہال میں ایک لائبریری گوشہ وحید احمد کے نام سے قائم کی گئی اور اس کا افتتاح بھی کیا گیا۔ اس تقریب میں بہت سی شخصیات نے ڈاکٹر وحید احمد کے فن اور شخصیت پر گفتگو کی۔ جناب زید گل خٹک نے ڈاکٹر وحید احمد کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی، جو خاصے کی چیز ہے۔ ان کی اس گفتگو کی ریکارڈنگ ناظرین کے لیے بار دیگر پیش کی جا رہی ہے، تو آئیے سنتے ہیں جناب زید گل خٹک کی یہ گفتگو صرف دیار غزل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی آمد سے قبل یہاں ایک جملہ سنا کہ مقررین کو محدود رکھا جائے کہ وہ مختصر گفتگو کریں۔ میں چونکہ توسیعی گفتگو کا عادی ہوں، اب مشکل تو ہے میرے لیے مختصر گفتگو کرنا، لیکن میں بالکل مختصر گفتگو کرنے کی سعی کروں گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چند ایک کلمات جو آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں، آپ ضرور سماعت فرمائیے۔ اولاً تو میں اہتمام کرنے والوں کا جو عریشہ پر تشریف فرما ہیں، ملک صاحب یا ہماری بیٹی بادل صاحب، سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا تمسک اور تعلق میرے بھائی نابغہ روزگار ڈاکٹر وحید احمد دامت عمرہ مد ظلہ سے زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے برادر مشفق، میرے ہم مکتب کو تکریم دی۔ الحمدللہ ڈاکٹر وحید احمد ہر آن ہر جگہ موقر ہیں، مکرم ہیں اور معروف ہیں۔ ہم 1-2 سال تک گورنمنٹ کالج لائل پور، آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ میں فیصل آباد کہنے سے قاصر ہوں۔ گورنمنٹ کالج لائل پور میں ہم دونوں ہم مشرب اور ہم مکتب رہے۔ پھر آپ ڈاکٹر بننے چلے گئے اور میں آپ سے، آپ کے اور میرے درمیان حجاب حائل ہو گیا۔ یہ حجاب طویل رہا۔ پھر یہاں اس خطہ میں مارگلہ کی وادیوں میں میرے ساتھ آپ کا دوبارہ تعارف میرے مرحوم دوست سید مبارک شاہ نے کرایا۔ میں ان کا مشکور ہوں۔ وہ کیا ان کا مصرع ہے کہ در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے، دیوار کھل گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ ہاشمی صاحب نے آپ کا ذکر خیر کیا۔ امیر المومنین باب العلم یعصوب الاسلام والمسلمین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے: الارواح جنود مجندہ تارتن عرفا و تارتن فقدا۔ ارواح جمع ہوئے لشکر ہیں، آپس میں ملے ہوئے لشکر ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کی دیدار سے ملتفت ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کو کھو دیتے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو پایا بھی، کھویا بھی، اور اب دوبارہ پا لیا۔ ہن آئیوں تے جان نہ دے سا۔ یہ مجھے وہ ہمارے چاچا رمضان یاد آ رہے ہیں، جنگ روڈ پر وہ سموسے بیچا کرتے تھے، تو 8 آنے کی ڈبل پلیٹ ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب، اور 4 آنے کی سنگل پلیٹ، اس میں ایک سموسہ پڑتا تھا۔
کبھی کبھی ہم ان سے کہتے تھے کہ چاچا آج تو ہمارے پاس ایک آنا ہے، تو کہتے پتر فکر نہ کرو، میرے کو ایک آنے کا بھی بندوبست ہے۔ وہ سموسہ پلیٹ میں ڈالتے تھے، انگوٹھے سے دباتے تھے، اوپر سے چٹنی ڈالتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا ادار بھی چلتا تھا۔ یہ وقت ہم نے اور ڈاکٹر صاحب نے اکٹھے گزارا۔ تو اب سرکار کی نظر بھی ان پر پڑی، بحق سرکار وہ مامور ہوئے، مجبور ہوئے، اور انہوں نے خدمات سر انجام دی، گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ لیکن ان کا تشخص جو ہے وہ حرف اور لفظ ہے۔ حرف اور لفظ ڈاکٹر وحید احمد دامت عمرہ کا تشخص ہے۔ حرف اور لفظ کیا چیز ہے؟ دوسری سورہ قرآن پاک کی۔ ویسے یہاں طلباء اکرام تشریف فرما ہوں گے، قرآن پاک میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار نازل ہوا۔ ہمارے یہ جو مولوی صاحبان ہیں انہوں نے بہت کچھ ہماری نظروں سے اوجھل رکھا۔ حکیم الامہ حضرت اقبال شکایت کرتے ہیں، عصر ما از ما بیگا نہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگا نہ کرد۔ ہمارا دور جمال مصطفیٰ سے بیگانہ ہے۔ از شگر فی ہائے آں قرآن فروش، دید ام روح الامیر در خروش۔ خیر لمبی باتیں ہیں۔ تو قرآن عظیم یہ کلام اللہ نے پہلے نور محمدی سے کیا، پھر قلب محمدی پر نازل کیا، پھر سیدنا جبریل رئیس الملائکہ روح الامین علیہ السلام اس کی مراسلت لائے۔ یہ جو مراسلت میں دوسری صورت ہے تنزیلی اعتبار سے، یہ نون والقلم ہے۔ توجہ کیجئے، پہلا حرف جو لوح محفوظ پر لکھا گیا نون ہے۔ ابھی ہماری بچی نے نعت پڑھی، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو ان اقلام کو جو نور محمدی سے متبحر ہوئے، جب اللہ نے لکھنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے انہوں نے خطیرۃ القدس میں، بیت المعمور میں، لوح محفوظ میں جو حرف لکھا وہ کیا تھا؟ نون۔ اقلام نے لکھا نحمد اللہ، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو یہ صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا نون کو دیکھو، بالکل جس طرح دوات میں قلم پڑھی ہے، نون والقلم وما یسطرون، حرف مقنون نون کی قسم، قلم کی قسم، اور ان سطروں کی حرمت کی قسم جو قلم لکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ آج یاسیت کا دور ہے، حزن کا دور ہے۔ قرآن عظیم میں کریم رب فرماتا ہے ہوا اضحک و ابکا، وہ رب بندے کو ہنساتا ہے اور بندہ روتا ہے۔ رونے کے اسباب تو ہم خود پیدا کرتے ہیں، اس کریم نے تو ہمارے لیے خوشگوار کیفیت پیدا کی ہے۔ مجھے وقت ہمارے پاس کم ہے، کبھی موقع ملے گا تو میں ڈاکٹر صاحب کی 2 کتابیں میں نے بالاستیعاب پڑھی ہیں، بلکہ پریاں اترتی ہیں، یہ تو میں نے 2 دفعہ پڑھی ہے، اتنی شیرین کتاب ہے۔ تو میں ان کتابوں پر اپنے طور پر جو میں نے پایا، جو میری طبعیت نے، میرے قلب نے، میرے وجدان نے محسوس کیا، وہ بیان کروں گا، لیکن اب اس کا موقع نہیں ہے۔ تو ابو الحسن الماوردی نے الطاف معانی پر نہایت خوبصورت کام کیا ہے، سیاسیات پر بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا مستقر، آدم علیہ السلام کی دھرتی، اس پہ امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ متمردین، مستکبرین، مترفین۔ توجہ فرمائیو، متمردین وہ لوگ ہیں کہ جو اختیار کو جبرن یا مکرن اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جبرن یا مکرن، اور پھر ان کے ساتھ کچھ ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں، وہ مستکبرین ہیں، جو ان کے مذموم مقاصد کو آگے بڑھاتے ہیں اور معاشرے کو پراگندہ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مترفین، جن کو ناجائز طور پر نوازا جاتا ہے، مراعات دی جاتی ہیں، وہ پھر اس نظام فساد و جبر کو آگے پھیلاتے ہیں۔
حضرت شیخ فرماتے ہیں، جن کا میں کتاب کا میں نے حوالہ دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اب اس چیز کو کس طرح ایبڈیکیٹ کیا جائے گا، اس کو جمال آفرین رویوں سے ایبڈیکیٹ کیا جائے گا، اور شعر جمال آفرین رویہ ہے۔ بعض اوقات شاعر کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس پر کیا طلوع ہو گیا اور اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے، ان کا خاندان تو سیاسی ہے لیکن وہ بڑے درویش تھے، غنی خان کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک نظم لکھی، گڈا شا نخرے رایا دے کا، رقص کر لو وہ ناز اور نخرے یاد کر لو۔ تو میں نے غنی خان سے کہا رحمت اللہ علیہ شاید پٹھانوں میں صرف میں ہی کہنے والا ہوں ان کو، اچھا، تو میں نے غنی خان رحمت اللہ علیہ سے کہا، میں نے کہا یہ جو ہے یہ عالم مثال میں آپ کی روح کا رقص ہے جو آپ کے قلم کے ذریعے سے مستور ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ نکتہ مجھ پر بھی طلوع نہیں ہوا۔ تو بعض اوقات ایک دفعہ میں نے طالب انصاری بھائی تشریف فرماؤں کہ ان کا ایک شعر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے ایک محفل تھی، میں نے پڑھا، میں شہر ان کے مناقب بیان کی، آخری شعر طالب بھائی آپ کا پڑھا، میں شہر آئینہ پرور کا رہنے والا ہوں، طرح طرح کے نظارے ہیں میری آنکھوں میں۔ تو میں ان کتابوں پر بھی بات کرنا چاہوں گا لیکن اب وقت ظاہر کم ہے، تو ڈاکٹر وحید احمد کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجید امجد صاحب کے بعد، مرحوم کے بعد، آپ نے نظم کی جس طرح پرورش کی، آپ نے نظم کی جس طرح آبیاری کی، جس طرح آپ نے نظم کے رخسار پر غازہ سجایا، جس طرح آپ نے نظم کے کاکل سجائے، اس میں آپ منفرد ہیں، اور اس میں میرے خیال میں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں۔ تو یہ وہ جو نظم کے شعراء ہیں ان کی نیابت ہے اور خلافت ہے، اور میرے بھائی، میرے دوست، میرے ہم مکتب، میرے ہم مشرف ڈاکٹر وحید احمد بجات طور پر اس کا استحقاق رکھتے ہیں۔ ہم سب آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ شعر کو عالم بالا سے ایک خاص مناسبت حاصل ہے۔ یہ آپ میں سے جو شاعر ہے، میں تو شاعر نہیں ہوں، میں شعراء کا عاشق ضرور ہوں، متمسک ضرور ہوں، شاعر نہیں ہوں۔ حضرت اقبال کی شاعری، عرب شعراء کی شاعری، پھر حضرت روم، حضرت صنائی، حضرت خاقانی، حضرت سرمد، حضرت عراقی، حضرت جامی، یہ لوگ میرے مطالعے میں رہتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو میں شعراء کا، فارسی اردو شعراء کا فالوور ہوں۔ میں اپنے ہم مکتب، اپنے بھائی ڈاکٹر وحید احمد کا بھی متمسک ہوں، ان کے اشعار سے تمسک کرتا ہوں۔ شعر کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں؟ آپ کبھی کتابیں پڑھیں فقہا کی، مفسرین کی، متکلمین کی، میں چونکہ طالب علم ہوں مجھے اسے یہ اتفاق رہتا ہے، بسا اوقات وہ کسی پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن خود ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے اور وہ قلم رکھ دیتے ہیں۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ تفہیم سے زیادہ تاثیر پیدا کرتا ہے، اور تاثیر سے باطل میں ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو الفاظ کا، حروف کا منظم ہونا ہے، اس کو عالم بالا سے ایک مناسبت حاصل ہے۔ عالم بالا میں جمال ہے، لہذا الماوردی بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم شعر و ادب اور سخن سے شناور ہوں گے، مانوس ہوں گے، تو زمین پر یہ مفسدانہ رویے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن عظیم میں ہے وَمَن دَخَلَهُ کان آمنا، جو یہاں آ گیا اس کی وجہ سے باقی مامون ہو گئے اور وہ خود بھی محفوظ و مامون ہو گیا۔ میں نے زیادہ دیر تک آپ کی سماع خراشی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا یہ جو ماحول ہے جس میں انتہا پسندانہ رویے ہیں، نہ مساعد رویے ہیں، نہ خوشگوار رویے ہیں، ان رویوں کو خوشگوار رویوں سے تبدیل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس پرائم کی ہے
جو پرائم کی ہے، جو ایسی کلید ہے جس سے ہم نجات نو کو دوبارہ صالح رویوں کی طرف لا سکتے ہیں، وہ شعر ہے۔ تو شاعر کو ان کی سالگرہ مبارک ہو۔ اچھا، میں وہ کیا ظہور یوم ظہور عالم ناسوت و شہود آپ کو مبارک ہو، یہ میری زبان ہے۔ اب مروجہ زبان میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ میں اپنے حصے کی تالی بجا دیتا ہوں۔